عمر و عیار اور بولنے والا کبوتر۔ ایک دن عمر و عیار اپنی زنبیل سنبھالے جنگل میں جا رہا تھا۔ سورج خوب چمک رہا تھا اور عمر اپنے انداز میں سیپ تھا، یعنی جیب میں جادو، زبان میں شرارت اور دماغ میں چالاکی۔ راستے میں اسے ایک چھوٹا سا زخمی کبوتر ملا جو بول رہا تھا، اے عمر، مجھے بچا لو، میں تمہیں خزانے کا پتہ دوں گا۔ کبوتر نے کہا۔ عمر چونک گیا، ارے یہ تو میرے جیسا باتونی پرندہ ہے۔ اس نے کبوتر کو اٹھایا، اپنی زنبیل سے جادوئی مرہم نکالا اور اس کے زخم پر لگا دیا۔ کبوتر ٹھیک ہوتے ہی بولا، میرے آقا کو کسی نے جادو سے پتھر بنا دیا ہے، اگر تم اسے بچا لو تو وہ تمہیں سونے کا انعام دے گا۔ عمر کی آنکھیں چمکنے لگیں، سونا، میں حاضر ہوں۔ کبوتر اسے ایک پرانے قلعے تک لے گیا۔ عمر نے اپنی زنبیل سے ایک جادو کا آئینہ نکالا، قلعے کے دروازے پر مارا، دروازہ دھڑام سے کھل گیا۔ اندر ایک پتھر کا مجسمہ کھڑا تھا، بالکل انسان کی شکل میں۔ عمر نے زنبیل سے جادوئی پانی نکالا اور مجسمے پر چھڑک دیا۔ پلک جھپکتے ہی وہ مجسمہ ایک زندہ بادشاہ میں بدل گیا۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، اے عمر، تاو صرف عیار نہیں، دلدار بھی ہے۔ عمر بولا، اور اگر انعام دینا ہو تو وہ زنبیل کے سائز کے حساب سے ہونا چاہیے۔ سب ہنس پڑے اور بادشاہ نے عمر کو سونے کے سکے ہیرے اور ایک جادوئی قالین انعام میں دیا۔ عمر نے شکر کیا، کبوتر کو گڈ بائے کہا اور قالین پر بیٹھ کر نئی مہم کی طرف الفاڑ گیا۔ سبق: اگر دل میں نیت اچھی ہو تو قسمت خود راستہ دکھاتی ہے۔